قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ نہ پوچھ تو رتبہ اس کا، سن ہر شے سے عظمت برتر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد منافقین کے فتنے کو کچلا ہے، ختم کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ کچھ عرصے یہ مسلمانوں کے درمیان رہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں بہرحال بہتر جانتا ہے۔ وہ چاہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتا، اور اگر چاہتا تو پہلے دن سے ہی ان کو آشکار کر دیتا، لیکن کچھ عرصے وہ مسلمانوں کے درمیان رہے اور بعد میں ان کو ذلیل و خوار کر کے نکالا گیا۔ غالباً اس میں حکمت یہ تھی کہ آنے والے لوگ بھی ایسے لوگوں کو پہچان لیں، کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی صفوف میں داخل ہو کر ان کی جڑیں کمزور کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، کہ ہم تو یہ اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اصلاح نہیں کرتے بلکہ وہ فتنہ پھیلانے والے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے بھی مسلمانوں کے روپ میں ہیں، ٹوپیاں سر پر ہوتی ہیں، داڑیاں ہوتی ہیں، ٹخنوں سے اوپر شلواریں بھی ہوتی ہیں، لمبے کرتے بھی پہنے ہوتے ہیں، اللہ کا ہی نام لیتے ہیں، رسول کا ہی نام لیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن عقائد کی ذرا سی خرابی انہیں مسلمانوں سے منافقین میں داخل کر دیتی ہے۔ خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے جو ہمیشہ کفر و ایمان کا معیار رہا ہے۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا وہ کافر رہا، جس نے اقرار کیا مسلمان ہوا، جس نے آپ کا ادب و احترام کیا مسلمان کہلایا، جس نے معاذ اللہ شان میں گستاخیاں کی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ اس لیے اگر آپ نماز کو معیار بنائیں، قرآن کو بنائیں، قبول اسلام کو بنائیں، اللہ کی وحدانیت کو بنائیں، تو غالباً کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک خاص طور پر ایسی ہے کہ جو صحیح اور غلط میں بہترین امتیاز فراہم کرتی ہے، اور یہ آیات ہمیں یہی سکھا رہی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر سر تسلیم خم کر رہے ہیں۔ سرکار کہتے ہیں ہجرت کریں، وہ ہجرت کرتے ہیں۔ سرکار کہتے ہیں کہ اپنے ایک مہاجر بھائی کو اپنا دینی بھائی بناؤ اور اپنا آدھا مال ان کے سپرد کر دو، وہ کر دیتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میرے ساتھ جہاد پر چلو، وہ خلوص قلب کے ساتھ جہاد پر جاتے ہیں۔ سرکار چندہ طلب فرماتے ہیں تو اپنے گھروں کا پورا یا آدھا یا بہت سارا مال لا کر قدموں پہ ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو دوسرے لوگ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے، نفرت رکھنے والے، وہ ہر چیز میں پیچھے ہٹتے ہیں۔ صحابہ کرام سرکار کی شان بیان کرتے ہیں، وہ تنقیص کے پہلو نکالتے ہیں۔ صحابہ کرام اسلام کو مضبوط کرتے ہیں، وہ اسلام کو کمزور کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل توجہ ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں سمجھایا ہے۔ جیسے پیچھے ایک آیت گزری تھی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب انہیں کہا جائے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، تو اب صحابہ کرام کیسا ایمان لائے؟ وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ معاذ اللہ سرکار کو نام سے پکارا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار کی زبان اقدس سے کوئی لفظ نکلا ہو
جس میں اطاعت مطلوب ہو اور صحابہ کرام نے انکار کیا ہو، حیلے بہانے کیے ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار نے اسلام کے نام پر چندہ طلب فرمایا ہو اور انہوں نے اپنی جیبوں اور اپنے قلوب کو تنگ ہوتے محسوس کیا ہو۔ کبھی کسی صحابی میں نہیں دیکھیں گے کہ اس نے سرکار کی ذات پر اٹیک کیا ہو، آپ کے علم پر طعن کیا ہو، کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ ہمارا چیلنج ہے کوئی ایک صحابی ایسا بتا دے جس نے سرکار کے علم غیب کے اوپر طعن کیا ہو۔ چلو علم غیب ہٹا لیں، علم پر طعن کیا ہو، سرکار کی طرف کمی علم کی نسبت کی ہو، ماذا یہ کہا ہو کہ شیطان کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے بدتمیزی کے جملے آپ صحابہ کرام سے توقع بھی نہیں کر سکتے۔ وہ سرکار کا نام لینا بھی بے ادبی سمجھتے تھے، یعنی پکارتے وقت کہ ہم یا محمد کہیں، نہیں بہت بڑی بے ادبی ہے، یا اللہ، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، اس طرح کے، یا ابو القاسم کہو، سرکار کی کنیت ہے ابو قاسم، تو یا ابو القاسم کہہ لیں، لیکن نام نہیں لیتے تھے۔ تو یہ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی طرح ایمان لے کر آؤ۔ لیکن اس کے جواب میں انہوں نے جواب کیا دیا تھا، یعنی کیا نقل کیا گیا، قالوا، انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو سرکار کی شان بیان کرے، سرکار کا ادب کرے، احترام سے تذکرہ کرے، سرکار کی نعتیں پڑھے، انہیں زمانہ قدیم سے لوگ بے وقوف کہتے آئے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آباء و اجداد کہتے آئے ہیں تو بچے تو کہیں گے ہاں جی بیٹے میں نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، سرکار کا ان کو اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تو بھائی اور کچھ سے مراد کیا ہے؟ اب ڈانس تو کر نہیں سکتے یقینی سی بات ہے اسٹیج پہ بیٹھ کر، اور کیا مطلوب ہے وہ بتائیے، چلے وہ بھی کر کے دکھا دیں۔ اللہ کی وحدانیت ہم بیان کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم بیان کریں، آخر کون سی چیز چاہیے جو مزید مطلوب ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم اور ادب کیا کرتے تھے، اور جو میں نے آپ کو علامات اور نشانیاں بتائیں یہ ان میں بدرجہ عتم موجود تھیں۔ تو ہمارے وہ نوجوان جو کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں چلتا کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے، کس کے پیچھے چلیں کس پر نہیں، سب اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں۔ تو اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو جا بجا قرآن آپ کو ایسے علامات اور نشانیاں بتاتا رہے گا کہ قیامت تک کے مسلمان فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ادب اور احترام آج اہل سنت میں آپ دیکھیں گے، بالکل اس کی جھلک آپ کو نظر آئے گی جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار کا ادب اور احترام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، منافقین کے لیے کچھ نشانیاں بیان فرمائی تھیں۔ ایک تو اللہ نے فرمایا تھا جو ہم پہلے آیت 16ویں آیت بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا یا اس شخص کا ارد گرد روشن کر دیا، تو ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ یہ علامت بیان کی تھی یا اس کا وضاحت کرتے ہوئے بزرگان دین نے کہا تھا یہ کو رکھو کہ منافقین کے پاس جب قرآن پاک کی آیات آتی تھیں تو گویا کہ ہدایت آئی ہے، ایک روشنی آئی ہے، لیکن پھر ان کی شامت اعمال کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب پر مہریں لگا دیتا تھا، اور یہ ہدایت اور گمراہی سے محروم رہ کر بالکل ایسے ہوتے تھے جیسے اندھیرے میں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیتا ہے انہیں اندھیروں میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔ تو اس سے توجہ فرمائیں، پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں تو میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات ہدایت بالکل کھل کر ہمارے سامنے ہوتی ہے، بالکل کھل کر، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، کوئی اس میں شبہ نہیں ہوتا، کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن قبول میں ہم پس و پیش سے کام لیتے ہیں، آج نہیں کل سے، پرسوں ترسوں، ابھی رمضان آ تو رہا ہے، پھر دیکھیے کہ یہ اس وقت کا غوث پاک کیا کیا کرتا ہے، کرے گا کچھ بھی نہیں، وہی سابقہ روٹین جو چلتے چلے آ رہے ہیں اسی روش پہ انسان چلتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے سامنے ہدایت کی بہت ساری چیزیں نہیں آتی؟ ہم قرآن سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں،
اصلاحی بیانات سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر دور میں کچھ لوگوں کو باعمل بنا کر ایز اے رول ماڈل ہمارے درمیان رکھے گا کہ ہم جا کر یہ بہانہ نہ کر سکے، کوئی بھی بہانہ نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ میں تو ایسے دور میں تھا کہ ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو تیرے دین پہ چل سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید یہ اعتراض کچھ ویلڈ مان لیا جاتا، لیکن آپ دنیا بھر کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، میں بہت علاقوں میں گیا ہوں، لیکن الحمدللہ ہر جگہ آپ کو باشرہ لوگ بھی ملیں گے، نمازی ملیں گے، مسجدوں سے تعلق رکھنے والے ملیں گے، حلال کاروبار کرنے والے ملیں گے، کرائے کے گھروں میں رہیں گے لیکن وعدے سود پہ قرضے لے کر اپنے مکانات نہیں بنائیں گے۔ میں جانتا ہوں الحمدللہ ایسے سینکڑوں فیملیز کو جو بالکل اسٹرکٹلی اپنے دین اسلام پر چل رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں کچھ رول ماڈلز پیدا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اکابرین نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی دور ایسا نہیں ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کے سچے بندے نہ ہوں جن کے ساتھ رہ کر ہم اپنے آپ کو اچھا اور پاکیزہ کر سکیں۔ تو گویا کہ کوئی ہیلہ ہمارے پاس نہیں ہوگا، تعلیم بھی پہنچے گی اور عملی اس تعلیم کی صورتیں بھی ہمارے سامنے قائم کی جائیں گی۔ اب اگر ہم ہدایت قبول نہ کریں، اب اگر ہم دین پر نہ چلیں، اب اگر ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی دعوت کو قبول نہ کریں، تو ایک لمحے کے لیے ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم بعض اوقات قرآن پڑھ کر پچھلی قوموں کو لعنت ملامت کر رہے ہوتے ہیں، یار بڑے بدبخت ہیں، دیکھو نبی کو دیکھا ایمان نہیں لائے، ابو جہل پہ لعنتیں کرتے ہیں، ابو لہب پر۔ تو ایک لمحے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں معاذ اللہ اپنے آپ پہ لعنت کریں، لیکن محاسبہ ضرور ہم کر سکتے ہیں کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے ابو جہل کو سرکار پہ ایمان لانے سے روکا؟ وہ چیز میرے ساتھ تو نہیں ہے۔ بھئی نفس کی غلامی تھی نا، شیطان کی غلامی تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روک دیا، اور وہی چیز آج ہمارے ساتھ ہے جو نبی کی اطاعت سے ہمیں روک لیتی ہے۔ ایمان تو ہے الحمدللہ، لیکن نبی کی بات ماننا اتنا بھاری بوجھ محسوس ہوتا ہے، کون مانے، کون دین پر چلے، کون اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کرے، کون ان گناہوں کی لذتوں سے منہ موڑ کر نیکیاں اختیار کرنے کی تلخیوں کو برداشت کرے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ٹیکا لگتا ہے تو سی تو نکلتی ہے، کڑوی دوائیں کھائیں تو منہ کا زاویہ تو بگڑتا ہے، لیکن اس کے بعد صحت بڑی راحت کن ہوتی ہے، اور اگر یہ دوائیاں استعمال نہ کریں تو پھر مرض کی مشقت برداشت کرتے رہیں اور مرض بڑھتا رہتا ہے اور ہلاکت تک لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان فرمائی ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال اس موسلادھار بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نازل کی جائے، اس میں اندھیرے ہوں، کڑک ہو اور بجلی ہو۔ جیسے آیات نازل ہوتی تھیں آسمان سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہدایت عطا فرماتا تھا، وعیدات تھیں، وعدے تھے، ہدایت کی روشنیاں تھیں، تو ان کے لیے، لیکن اس میں ظلمات، ان کو اندھیرے نظر آتے تھے، لیکن اس میں حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کی سزاؤں کے تذکرے تھے جو کہ کڑک کی مانند تھے، اور اس میں بجلی تھی، ایک روشنی تھی جس کو یہ اختیار کرنا ان کے لیے آسان تھا لیکن نہ کیا۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، تو یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں کڑک کی وجہ سے موت کے خوف کے باعث۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کبوتر کی طرح، جیسے بلی آئے تو کبوتر آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیتا ہے کہ شاید مانو بلی چلی جائے، اس کے لیے تو بہت آسان ہو جاتا ہے پکڑنا، اور آسانی سے، ورنہ آنکھیں کھلی ہوتی تو شاید اڑ جاتا۔ اسی طریقے سے یہ تھے منافقین کہ یہ جب آیات نازل ہوتی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اور معاذ اللہ یہ سمجھتے اگر ہم نے اس ہدایت کو قبول کر لیا، اس کو سن لیا، تو گویا کہ ہم مر جائیں گے، ہماری موت آ جائے گی، اور اپنے بڑوں کے ساتھ بے وفائی شمار ہوگی۔ اس وفا کو نبھانے کے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بے وفائی کی، جیسے کہ ہم بھی بعض اوقات خاندان برادری سے وفاداری کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں سے وفا نبھا رہے ہوتے ہیں، اپنے آفس، فیکٹری اور کالج وغیرہ میں قریبی ساتھیوں اور دوستوں سے وفائیں نبھا رہے ہوتے ہیں۔ نئی وفا نبھتی تو اللہ تعالیٰ سے وفاداری نہیں ہوتی ہے، اس کے رسول سے نہیں ہوتی۔
اللہ ناراض ہو، رسول ناراض ہو، بعد میں منا لیں گے. دوست ناراض نہ ہو، بیوی ناراض نہ ہو، بچے ناراض نہ ہو، دوست ناراض نہ ہو جائے، افسر ناراض نہ ہو جائے، دنیا ناراض نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا کیا ہے؟ اور پھر بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں یار یہ تو لوگ ہیں نا، عام لوگ. مسئلہ یہ ہے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، رب تو رحمان و رحیم ہے. ان بندوں کو منانا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑے آسانی سے مان جاتا ہے. تو آسانی سے مان جاتا ہے، اس کا تو میں انکار نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن آسانی سے کن چیزوں سے مان جاتا ہے بھائی وہ بھی ذرا سیکھ لی جائے، ان کے بارے میں بھی غور کر لیا جائے. یہ تو نہیں ہے کہ انسان زنا کرتا رہے، شرابیں پیتا رہے، گالیاں بکتا رہے، عورتوں کی طرف متوجہ رہے، غیر عورتوں کی طرف بے نمازی پن کو اختیار کر کے رکھے، حرام حلال کی تمیز بھلائے، اور ان تمام گناہوں اور نافرمانیوں کے ساتھ توبہ کو یکسر بھول کر پھر یہ نعرے لگائے یار تمہیں کیا پتہ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. وہ آسانی سے مان جاتا. یہ غلط رویہ ہے، غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ منافقین کا طرز اور طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کفار کو گھیرے ہوئے ہے. کس اعتبار سے؟ ایک تو ہم جیسے کسی کو بچے کو گود میں لے لیتے ہیں تو ہاتھوں کے ذریعے گھیر لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے جیسے شکاری لوگ ہوتے ہیں، یہ جال وال پھینکتے ہیں، اس سے جانوروں کو، مچھلیوں کو گھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے چیزیں محال ہے. وہ ذات پاک کسی مقام اور جگہ پر نہیں ہے، پہلی بات. اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے جسمانیت نہیں ہے کہ ہم اعضاء کے ذریعے گھیرنا مراد لے لیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں جہاں بھی اس طرح احاطے کے الفاظ آئیں گے، گھیرنے کے لفظ سے مراد علم اور قدرت کے اعتبار سے گھیرنا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کا علم رکھتا ہے. ہم کھاتے ہیں، سوتے ہیں، پیتے ہیں، جاگتے ہیں، حتیٰ کہ سوچتے ہیں. ابھی آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، بظاہر مجھے سن رہے ہیں، لیکن آپ میں سے کسی کا ذہن سوچ سے خالی نہیں ہوگا. کوئی بہن کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کوئی کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کوئی دوست کے بارے میں سوچ رہا ہوگا. ذرا ہمیں اپنی دلچسپی سے ہٹتی ہوئی گفتگو محسوس ہوتی ہے، وہیں پہ شیطان تو پہلے ہی بیٹھا ہوتا ہے کہ یار کسی طرف لے جاؤ اس کے ذہن کو، تو فوراً آپ کے ذہن میں ڈال کر آپ کو کسی طرف لے جائے گا. اور آپ سوچتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے. پھر تھوڑی دیر بعد کہیں گے یار کیا کہہ رہے مفتی صاحب، ذرا غور سے سنے تو صحیح، ابھی بات تو کچھ اور چل رہی تھی، یہ کچھ اور شروع ہو گئے. تو جو درمیان میں جو بات نکل گئی وہ اس وجہ سے تھی کہ آپ کا ایک ننھا منھا سا ذہن ایک ہی طرف جا سکتا ہے، دو طرف نہیں آ سکتا. میرا بھی ننھا منھا ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی وقت میں اربوں خربوں بیکٹیریاز ہوں، سمندر کی مچھلیاں، حشرات الارض دیکھ لیں، چونٹیاں، چرندے، پرندے، پھر انسان، پھر جنات، پھر فرشتے، ایک ایک حرکت، ایک ایک سوچ، ایک ایک فکر، ایک ایک دل میں آنے والا خطرہ ہمارا اللہ جانتا ہے. اتنی عظیم ذات، تو اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. دوسرا قدرت، تصرف کی طاقت، جس کو جب چاہے پکڑ لے، جب چاہے گرفت فرما لے. کتنا پیارا دعویٰ ہے واللہ محیط بالکافرین. اللہ تعالیٰ کافرین کو گھیرے ہوئے ہے، تصرف فرما سکتا ہے، ان کی گردنیں توڑ سکتا ہے، ان کو موت عطا فرما سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں، کیونکہ اس کی مشیت یہ ہے کہ وہ ایک عرصے دراز تک ان کو باقی رکھے گا اور پھر ان کو شکست فاش سے دوچار کرے گا، ان کے راز عام کرے گا اور ان کو ذلیل و خوار کرے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے. ایک ایک گنہگار اللہ کی نگاہ میں ہے. اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا اس طریقے سے گھیراؤ کیے ہوئے ہے کہ ہم اس کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتے ہیں. ہم بعض اوقات خصوصاً جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں اپنے گناہوں کے نتیجے میں پکڑے جانے کے تمام تر امکانات کو ختم کر کے سمجھتے ہیں اپنی دانست میں کہ اب اپنی گرفت نہیں ہوگی، بے تو پرسکون چلیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی گرفت کا وقت آتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ڈھیل دے رہا تھا، عاجز نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ان کفار کو، ان منافقین کو بھی ہوشیار کیا کہ یہ نہ مت سمجھنا کہ اگر اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے تو یہ تمہاری چالاکی اور کوئی کمال ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت کریمہ ہے کہ وہ مجرم کو ہمیشہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے. آنکھوں کو چکر لے جانے کا مطلب، اور بجلی سے مراد ابھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کی واضح دلائل، براہین، آیات جو ان کے کفر کو ظاہر کر رہی ہیں، ان کے نفاق کو ظاہر کر رہی ہیں، قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے.
جب آنکھیں ختم ہو جائیں گی تو بالکل انسان اندھا ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ان کے رازوں کو فاش کر دے گا عن قریب، اور اس وقت پھر یہ ایسا ہو جائیں گے بالکل جیسے اندھے، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، ختم۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی روشن کر دیتی ہے وہ بجلی ان کے لیے، یعنی روشنی کرتی ہے، مشوا فیہ تو اس میں چلنے لگ جاتے ہیں، واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب وہ تاریکی کر دیتی ہے ان پر، یا اس کا فائل اللہ کو بنا لے کہ اللہ تعالیٰ ان پر تاریکی کر دیتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد علماء نے فرمایا یہ ہے کہ جب ان منافقین کی مرضی کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی جس میں بھئی ان کو بھی غنیمت دو، مال غنیمت دو، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ تلوار سے محفوظ ہو گئے، تو بڑی خوشی کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کرتے تھے، یہ اپنے مطلب کی ہے بھائی، تو گویا کہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ پھر کوئی آیت ایسی نازل فرماتا جس میں عمل کی بات ہوتی، جن میں سرکار کے عشق کی بات ہوتی، پیار کی، محبت کی، اطاعت کی، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی، تو پھر کھڑے ہو جاتے، گویا کہ یہ ان کے لیے اندھیرا تھا۔ تو توجہ والی بات ہے کہ کیا آج مسلمان کی یہ روش ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی ایسی آیت بتاؤ جو ہمارے مطلب کی ہو، کوئی ایسی حدیث سناؤ جس جو ہمارے مطلب کی ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک مقرر صاحب آ کر کہیں کہ میں آپ کو کچھ وظیفے دیتا ہوں، اگر رات کو آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ کھانسی جلدی ختم کرو حضرت، بڑی پیاری بات آنے والی تھی آپ کے اندر سے، کہاں دیر کرنے لگ گئے آپ؟ اور پھر وہ کہیں کہ ہاں بھائی حدیث میں آتا ہے کہ ایک وظیفہ ایسا ہے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے تکیے کے نیچے سے آپ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے، ابھی اس کے بعد چاہے ہم 4 تکبیریں ان پہ پڑھ رہے ہو، دیر نہیں ہونی چاہیے، نکلے کوئی زبان سے تو یہ آپ کے تکیے سے روزانہ 1000 کا نوٹ ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ وظیفہ اتنا استغراق کے عالم میں پڑھنا ہے کہ اگر درمیان میں گھر میں کسی نے آواز دی اور آپ کی توجہ وہاں گئی، وظیفہ ختم۔ اگر دل میں وہ دنیا کا خیال آ گیا، وظیفہ ختم، صبح 1000 کا نوٹ نہیں ملے گا بلکہ جیب سے 1000 غائب ہو جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ استغراق کا عالم کیا ہوگا۔ جس نے کبھی وضو بھی ٹھیک نہیں کیا ہوگا وہ غسل کر کے بیٹھے گا اور گھر والوں کو کہے گا خبردار جو مجھے ڈسٹرب کیا، میں ایک اہم وظیفہ کرنے لگا ہوں، اور پھر جو آنکھیں بند کر کے ایک ایک دانہ گن گن کر، اور پھر صبح بڑی امید سے تکیے گن سے دیکھے گا کہ 1000 کا نوٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس قسم کی پیاری پیاری باتیں ہمیں مل جائیں، یا ہمارے نعت خوان حضرات ہمیں ایسے اشعار سنائیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ جو مرضی چاہے کرو، لیکن آپ سب چونکہ عاشق رسول ہیں تو انشاءاللہ میدان معاشر میں جب آئیں گے تو فرشتے آ کر آپ سے کہیں گے حضور آپ کہاں تھے، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، تشریف لائیے، سیدھے جنت میں ہمیں ڈال دیا جائے گا، شارٹ کٹ رستے ہمیں مل جائے، بس کوئی ایسی نماز بتا دی جائے کہ بڑی رات میں 2 رکعت نماز پڑھے آپ کو 5 لاکھ سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، لاکھوں نوافل کا ثواب ملے گا۔ یہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، پسند آتی ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی ہدایت کی بات کہے، کوئی عمل کی بات کہے، کوئی کہے کہ یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ ضرور لگائے، لیکن غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، کبھی یہ بھی نعرہ لگا لیں، تو کہتے ہیں یار مفتی صاحب ذرا بھولا ہاتھ رکھا کر، ہم لوگ اتنی سخت باتوں کے عادی نہیں ہیں، اصل میں طبیعت نازک ہو چکی ہے، نرم طبیعت ہے، اتنی مشکل مشکل باتیں نہ کیا کریں، آسان آسان بتا۔ بھئی دیکھو نا یار ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں، مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں، ان مولوی لوگوں کو یہ مجبوریاں بھی سمجھنی چاہیے ہماری، دین اتنا سخت نہیں ہے جتنا ان لوگوں نے بنا لیا ہے۔ ہاں جی صحیح بات، ایک اور نرم دین بھی ہے جو ہم نے چھپایا ہوا ہے، یاد رکھو، وہ اس کو پتا ہے، وہ ایسی جگہ سے آیا ہے کہ نہ قرآن میں بیان ہوا ہے نہ حدیث میں، لیکن اس کو پتا ہے، آباء و اجداد سے منتقل ہوگا، وہ سینہ بسینہ اس تک پہنچا ہے، اس کو معلوم ہے وہ نرم دین کون سا ہے، اس سے پوچھو، وہ یہ چراغ دین وہ نرم دین بتائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ہم ایسے محافل میں شرکت نہیں کرتے ہیں جس میں عمل کی بار بار ترغیب دی جائے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں گلٹی فیل ہوتا ہے، ہم ندامت محسوس کرتے ہیں، ہمارے بچے جا کے پوچھتے ہیں ابا جان آپ فاسق فاجر ہیں، کیا جواب دے بتاؤ بچوں کو؟ ہم اگر نماز نہیں پڑھتے فجر میں سو رہے بچے دوپہر میں پوچھتے ہیں ابا جان آپ نے نماز قضا کر دی، آپ جہنم میں جائیں گے، آپ کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا، آپ فرعون اور حامان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، بتاؤ
اتنی شرمندگی ہوتی ہے یقین کریں کچھ انتہا نہیں۔ ان مولویوں کو سوچنا چاہیے، ہمیں بچوں کو جواب دینا پڑتا ہے، بیویاں اسپیکر پہ سن رہی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں اڑ جائیے ورنہ آپ فرعون کے ساتھ اٹھیں گے میدان محشر میں۔ تو یار یہ اتنا سخت بیان نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط رویہ ہے۔ قرآن دیکھیے، ہم آپ کو جا بجا دکھائیں گے۔ جس سخت رویے کی وجہ سے ہم علماء پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، یا ہماری بہنیں بعض ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں یہ دین اتنا سخت ہوئی ہے، ان مولویوں نے سخت کر دیا ہے، یہ تو عورتوں کے سخت دشمن ہیں، یہ تو چاہتے ہیں ہم بوریوں میں بند ہو جائیں۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے، جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے کون سا مذہب دے گا؟ آپ ذرا انگریزوں کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، جتنا عورت کے ساتھ گندا سلوک انگریزوں کا رہا ہے ہمارے مذہب میں تو کبھی بھی نہیں رہا۔ ہمارے مذہب نے تو عورت کو بہت پیاری ایسی آزادی عطا فرمائی ہے کہ اگر ان قیودات اور شرائط کے ساتھ اس آزادی کو اختیار کی جائے جو مذہب عطا فرماتا ہے، تو عورتیں عزت بھی پائیں گی اور آزادانہ سانس بھی لیں گی الحمدللہ۔ تو وہ وقت آنے پہ انشاءاللہ عرض کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ۔ میرے سامنے پڑھیے، کھانا میرے سامنے ہے، تھوڑا سا کھایا بھی تھا میں نے، لیکن پھر گھرانے گئے اور دوسری پلیٹ میں گرم کر کے لا کے وہ پلیٹ میرے سامنے سے ہٹا لی گئی۔ دوسرے میں بھی خیر بوٹیاں اتنی ہی تھیں تو حسرت اتنی زیادہ نہیں ہوئی، لیکن سمجھانا مقصود یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے بھی اب یہ میری چیز قدرت اختیار میں آ گئی ہے، میں جو چاہے کرنا چاہوں کروں، لیکن قدرت الہی درمیان میں آ کر ہماری عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرتی ہے کہ نہیں، ایک اور ذات ایسی ہے جو تمہارے پختہ ارادوں کے راہ میں زبردست رکاوٹ ہے، اس کو پہچانو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ارادے ٹوٹنے سے پہچانا۔ یہ نہیں کہ پہچان کا یہی ذریعہ ہے، مراد یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک ذریعہ تھا کہ میں نے پختہ ارادے کیے کہ میں یہ کروں گا، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، لیکن پھر وہ ارادے ٹوٹ گئے تو میں سمجھ گیا کہ کوئی ایک ذات تو ایسی ہے جو میرے ارادوں کی تکمیل کی راہ میں زبردست رکاوٹ ہے، اور وہ میرے تمام تر ارادوں کی پختگی کے باوجود ان کو ناپختہ کرنے پر قدرت رکھتی ہے۔ تو بس اپنے اللہ کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔ خدا کی قسم میرے جتنے نوجوان بھائی بہن یہاں پہ مجھے سن رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جوانی ہے، طاقت ہے، تمام اعضاء سلامت ہے، کوئی گناہ کرے تو کیا مسئلہ ہے، نہ صحت کو نقصان ہوگا، کوئی اگر مجھے پکڑ کی کوشش کرے گا، اپنی سورس بہت زیادہ ہے، افرادی قوت میرے پاس بہت زیادہ ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، نہیں تو آپ اور میری طاقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے نوجوانوں، خاص طور پر میرے جو ینگسٹرز بچے بچیاں ہیں، اگر کوئی گناہ کرنے کا دل چاہے اور آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑنا چاہیں اور اندر سے نفس آپ کو کہے کیوں گھبراتا ہے، تیرے پاس جوانی ہے، دوستوں کی قوت ہے، طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کر لے کر لے کر لے، تو آپ جواب دیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی، اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اپنے معاشرے میں کیا میں نہیں دیکھ رہا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہر طرح کی اپنے لیے سیکورٹی حاصل کر لی اور پروٹیکشن کے سامان پیدا کر لیے، لیکن ایک دم جب اللہ کی مرضی اور مشیت کار فرما ہوئی تو وہ چاروں شانے چت زمین پر گر گئے۔ تو بھائی میں اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ یہاں پہ ایک احسان یاد دلایا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہیں پیدا کیا سے مراد صرف ہمارا ہی پیدا کیا جانا نہیں، بلکہ تمام اسباب اور ذرائع جو زندگی گزارنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، روحانی سکون پہنچاتے ہیں، ذہنی سکون پہنچاتے ہیں، فرحت قلب کا سبب بنتے ہیں، سب اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو کیا یہ بڑا احسان نہیں ہے؟ بعض لوگ ہمارے نادانی میں کہتے ہیں اللہ تو نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اگر پیدا کرنا تھا تو گھر بھی دیتا، گاڑی دیتا، اچھی بیوی دیتا، بینک بیلنس دیتا، صحت دیتا۔ ارے بھائی، اگر کوئی آپ کا نوکر آپ سے یوں کہے، آپ نے اس کو ایک نوکر رکھا، ایک نوکر کو رکھا، سیلری اچھی رکھی، مکان اچھا رکھا، مکان دے دیا اس کو، ڈیکوریٹڈ مکان دیا ہے، بونس اچھا ہے، سیلری اچھی ہے، سب کچھ ہے، بینیفٹس وغیرہ ہے۔ اب آپ سنیں، وہ کسی سے کہہ رہا تھا فون پر، یار میرا مالک بڑا بیوقوف انسان ہے، دیکھو اگر اچھا ہوتا تو جوتے نہ دیتا، موزے نہ دیتا، چمچے نہ دیتا، کانٹے نہ دیتا،
کچھ بھی نہیں دیا، کوئی خانسامہ ہی رکھ دیتا، ایسے مالک کا کیا فائدہ؟ بتائیے آپ کے جذبات اور احساسات کیا ہوں گے؟ ہم سے تو برداشت ہی نہیں ہوگا، خصوصاً خواتین ہو تو وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتی، فوراً اپنے آپ کو ظاہر کریں۔ اس طرح میں بتاتی ہوں، کم وقت، بے مروت اور ڈیش ڈیش ڈیش، وہی جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ سوچنے کو دیکھتے کیا کیا آ رہا ہے۔ ہم لوگ اس کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں اس کو۔ احسان فراموش انسان اگر 4 چیزیں تجھے نہیں دی تو 8 چیزیں دی تو ہے، ان کو یاد نہیں رکھتا۔ تو ایسے ہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احسانات جو اس نے بغیر طلب کے ہمیں عطا فرمائے، ان کو بھلا کر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوہ کرنا، مجھے میرا رنگ ایسا کیوں بنا دیا، میرا ہیئر اسٹائل ایسا کیوں بنا دیا۔ یہ ہمارے ینگسٹرس کو ہیئر اسٹائل بھی بڑا تنگ کرتا ہے، ہمیں بھی بڑا کرتا تھا جب ہم کالج لائف میں تھے نا، میں عائشہ بھوانی میں پڑھتا تھا اس زمانے میں خاص طور پر۔ وہ صبح سو کے اٹھتے تھے تو بالوں کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا تھا، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے۔ اچھا پانی لگاؤ وقتی طور پہ جم جاتے تھے، جب ہوا لگتی تھی پھر وہی پرانی روش پر، باغیانہ روش پہ چلے جاتے تھے۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے 10 دفعہ کر رہے ہیں پھر یوں، یار یہ کیا مصیبت ہے، پھر کر رہے ہیں پھر یوں، اور پپو بننے کا شوق بہت۔ تو پھر بعد اوقات اچھا پھر دوسرے کے موازنہ کرتے ہیں، اس کے حصے میں سب بال جمے ہوئے زبردست قسم کے، یار اس کے بال دیکھو اپنے دیکھو، خواہ شرمندگی اور رسوائی، اس کو دیکھ دیکھ کے خود ہی دل میں شرمندہ ہوتے تھے۔ اور پھر یہ دوست احباب بھی ہمارے ماشاءاللہ ایک دم لوہا پہلے لال ہو چکا ہوتا ہے، بس اس پر ڈھالنا ہوتا ہے تو ایک ایسی ضرب لگاتے ہیں ڈھال دیں، یار تیرے بال تو دیکھ کرا، میں اتنا جملہ کہنا تھا تو پہلے لاوا پکڑا تھا اندر، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوا۔ تو صرف بالوں کے سٹائل کے اوپر ساری نعمتیں بھلا کر بال ایسے کیوں بنا دیے، پاؤں بڑے کیوں بنا دیے، ناخن ایسے کیوں بنائے ہیں، دانت ایسے کیوں بنا دیے، کان اتنے بڑے کیوں بنا دیے۔ تو یہ چیزیں سوچنے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان یاد دلایا، ان احسانات کو دیکھیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کتنی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے، آپ دیکھیں اس نے ہمیں پیدا فرمایا تو اسباب بھی عطا فرمائے آزاد، اور ہمارے احسانات تو ہم پہ تو بہت احسانات ہیں اللہ کا کرم ہے۔ دیکھیں نا، مسلمان بنایا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور اہل محبت میں سے بنایا۔ یہ 3 احسان تو ایسے میں کہتا ہوں ہمیشہ یاد رکھیے گا، دنیا کائنات کے سارے احسان ایک طرف رکھ لیں اور یہ 3 احسان ایک طرف رکھیں، خدا کی قسم ان میں سے ایک احسان کا بھی تمام احسان بدلا اور برابری نہیں کر سکتے، اتنا بڑا احسان۔ اور پھر اب گنتے چلے جائیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، سانس آرام سے اندر باہر جاتا ہے، ہم پیشاب آرام سے کر لیتے ہیں، ہمیں سنتا اچھا ہے، ہم بول لیتے ہیں، زبان استعمال کرتے ہیں، ہاتھوں سے چیز کو پکڑ لیتے ہیں، ہر چیز کو یاد کیا جائے، ہر چیز کا ایک احسان۔ پانی کی نعمت دیکھ لیں آپ، کبھی آپ کے ہاتھ بہت چکنے ہو جائیں، اب آپ اگر پانی نہ ہو کیا کریں گے؟ پرانے زمانے ذرا مٹی وٹی ملیں گے کچھ، اچھا پھر مٹی جھاڑیں گے کیسے؟ پھر وہ آنکھ میں لگ گیا تو کیا ہوگا؟ تو چکنائی ہاتھ پہ لگی ہوتی ہے، مرچیں لگی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ صابن لگا کے پانی سے دھوتے ہیں ایک دم صاف ستھرے ہاتھ، اتنا سکون ملتا ہے کچھ انتہا نہیں۔ تو پانی کا ایک ایک قطرہ اتنی بڑی نعمت، اور یہ میں کہتا ہوں آنکھ بہت بڑی نعمت، بہت ہی بڑی نعمت، اسی کا بھی قدر کیا کریں۔ کبھی ایسا ہو اگر ہمارا مشورہ مانے، گھر میں آدھے گھنٹے کے لیے آنکھ میں مضبوط پٹی باندھ لیں کہ نظر بالکل نہ آئے، اور آدھا گھنٹہ گھر میں ایسے چلے پھرے آپ، ٹھوکرے کھائیں گے، حالانکہ آپ کو پتا ہوگا کہاں ٹیبل ہے کہاں کرسی ہے، لیکن آدھے گھنٹے آپ ایسے رہیں آپ کو کوفت ہوگی۔ اچھا پھر اگر ہمت کر سکے باہر نکل جائے، گلی میں نکل جائے، پھر دیکھیں خوف کا عالم کیا ہوگا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بھی چل رہے ہوں گے تب بھی ایسے لگے گا کھلے گٹر میں گرنے والا ہو، گاڑی کا ہارن بجے گا تو ایسے لگے گا بالکل پیچھے گاڑی آ گئی ہے۔ تو پھر اس وقت ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا، اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے آنکھیں دی ہیں۔ کھانے میں مکھی گر جائے وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اگر نہ پتا ہو تو وہی جاری ہو آپ کے پیٹ کے اندر، کیا پتہ چلے، پانی کے اندر گندگی کچرا ہوتا ہے پھینک دیتے ہیں، آنکھیں نہ ہوتی تو یہی پیٹ کے اندر جا رہا ہوتا۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ، قدم قدم پر آپ کو اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے، مجھے بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان یاد دلایا، اور واقعی اس نے ہمیں پیدا کیا تو تمام لوازمات بھی گویا کہ ہمارے ساتھ پیدا کیے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ والذین من قبلکم، کہ تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم ڈرو، تاکہ خوف محسوس کرو، سب اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اس بات پر غور و تفکر کرنے سے تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ اب یہ کنیکشن ہے نا، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، کنیکشن ملا ہے۔
بات بیان کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کوئی عام آدمی کی نہیں ہے کہ آپ یار بے رب سی بات کر رہا ہے. کیسے ان میں کیا کریکشن ہے بھائی؟ ہمارے رب نے بات بیان فرمائی ہے جو بڑا حکیم مطلق ہے، اس نے جب کوئی بات بیان فرمائی تو یقیناً وہ بالکل بات جو ہے وہ 100% درست ہے. تو یہ بھی جو آپ کو سمجھا رہا ہوں نا کہ جب آپ دلائل قدرت پہ غور و تفکر کریں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس کا بہت بڑا احسان ہے، پھر ان چیزوں پر جو آپ کو اللہ نے اس زندگی گزارنے کے لیے عطا فرمائی، تو پھر دل میں خوف پیدا ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ بڑا قدرت والا ہے، وہ بڑی عظمت والا ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے. اس وجہ سے کہ وہ ہم دیکھتے ہیں اطراف میں جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں انہیں سزائیں دیتا ہے، پچھلی قوموں کو تباہ کیا، تو ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ناشکرا ہوتا ہے وہ آخرت میں سخت قابل گرفت ہوگا، تو دل میں خوف پیدا ہوگا اور انسان تقوی اور پرہیزگاری کی طرف آئے گا. کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری آپ کو سمجھایا تھا یہ قلبی وصف ہے. اس کی ظاہری علامت ہی یہ ہوتی ہے کہ انسان نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے. وہ اسی طریقے سے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے غور و تفکر کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اس رب کا شکر ادا کرنا ہے، احسان ماننا ہے، نافرمانی نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.